شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، نبوت کا چھٹا سال چل رہا ہے اور مکہ والے تمام ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اتیاچار کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ اسی بیچ اسلام کو دو ایسے لوگوں سے مضبوطی اللہ رب العزت نے دی جو ایمان لانے والوں کے لیے ثابت قدمی کے لیے ایک ذریعہ بن سکے، اور مکہ والوں کے دل پر وہ خوف طاری ہو سکے، وہ اس بات کو لے کر پریشان ہو کہ اب اسلام میں ایسے ایسے لوگ بھی داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ والوں کا ماننا تھا کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان میں زیادہ تر لوگ غلام تھے، غریب تھے، کمزور تھے۔ ایسے مضبوط لوگوں کا اسلام میں آنا انہیں پریشان کر رہا ہو۔ ایک روز کی بات ہے کہ شفا نام کی پہاڑی کے پاس ابو جہل کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اور ابو جہل ان کو دیکھتے ہی غصے میں اتنا زیادہ آ جاتا ہے اور انہیں الٹی سیدھی بات کرتا ہے، ان سے گالی گلوچ کرتا ہے، ان کے سامنے گستاخی کرتا ہے، اور ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارتا ہے اور سر سے خون نکلنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ جا کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھ جا رہا اور اپنی ڈینگے اور بڑھائیاں ہانکنے لگتا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ وہ اپنے وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چلے جاتے۔ اسی بیچ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے حمزہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم لوگوں نے بے سہارا چھوڑ دیا ہے، اکیلا چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ہے کر لیتا ہے؟ اس لونڈی کے دل میں بھی اسلام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ اسے دیکھا نہیں گیا، اور انہوں نے جا کر حضرت حمزہ سے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے ایسی گندی گالی دی کہ میں دہرا نہیں سکتا، اور اس نے پتھر اٹھا کر کے ان کے سر پر دے مارا جس سے خون نکل گیا۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت حمزہ جو کہ مکہ میں سب سے بہادر آدمی میں گنے جاتے تھے، شامل کیے جاتے تھے، آپ نے ایک ہی تلوار کے جھٹکے میں شیر کا شکار کیا اور شیر کے 2 ٹکڑے کر دیا، ایسی بہادری حضرت حمزہ کی تھی۔ تیر اور کمان لیے ہوئے شکار سے لوٹ ہی رہے تھے، اسی حال میں یہ بات ہوئی، آپ فوراً وہاں سے گھومے اور خانہ کعبہ کی طرف گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ابو جہل کو دیکھتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور اسے بھلا برا کہتے ہیں، اور سے بولتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالی سننے کے لیے بڑے ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں؟ کیا بنو ہاشم خاندان، بنو مطلب خاندان کا بھتیجا، اس کے خاندان کا وارث، کہ تم سر مار کے پھوڑ دو گے، وہ خون بہا دیا جائے گا اور ہم برداشت کر لیں گے جبکہ ہم ایمان لا چکے ہیں؟ اور انہوں نے کمان نکال کر ابو اللہ کو ایسا مارا کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے ساتھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے قبیلے کے تھے، اور ان کے ساتھ کہیں بات نہ بڑھ جائے کہ ابو جہل جو بیچ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، واقعی میں نے غلطی کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بول دیا تھا، اس لیے ان کا غصہ واجب ہے۔ اس معاملے کو شانت کرا دیا، کسی طرح چاہتا ہے کہ یہ معاملہ جو انہوں نے غصے کی حالت میں بول دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہیں سچ نہ ہو جائے، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے ترنت جو ہے سو اپنی حالات کو بدلے، اس ماحول کو بدلا اور کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہوئی۔ یہاں اس نے کوشش کی کہ حضرت حمزہ کسی طرح اسلام کے سائے میں نہ جائے۔ یہاں سے آپ واپس لوٹتے ہیں اور یہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا جو باتیں ہم نے کہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے؟ ہم اپنے باپ دادا کا جو دین تھا اس کو چھوڑ دیں؟ اسی سوچ و فکر میں آپ کی پوری رات کٹ جاتی ہے اور آپ سو نہیں پاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور آپ اپنے دل کی کیفیت بتاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ آ گئے اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جہل
اور حضرت عمر میں سے جو تیری نظر میں بہتر ہو انہیں تو اسلام کی روشنی اسلام میں داخل کرنا. یہ دعا کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ اس کے بعد حضرت عمر جو کہ بڑی سخت تھے, مسلمانوں کو عذاب و تکلیف دینے میں یہ بھی کر پیچھے نہیں تھے, لیکن ان کے اندر اسلام کی ایک بیج دل کے اندر ڈالی جا چکی تھی, ڈل چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ایک دفعہ قرآن کی وہ آیتیں سن رہے تھے اور ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے یہ بالکل شاعری ہے. اسی وقت اللہ کے یہ دل میں خیال آیا ان کے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں پڑھی اس میں کہا کہ یہ اللہ کا کتاب ہے, کسی شاعر کی شاعری نہیں. فوراً آپ نے کہا کہ ارے یہ کیا, یہ تو کاہن ہے, یہ تو جادو ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ کسی کاہن اور جادو کا کلام نہیں ہے, اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس طرح سے یہ واقعات جب ہوئے اور اپنی محفل میں جب یہ جاتے تھے مشرکین کے محفل میں تو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا کیا زبردست ایمان ہے, اتنا ستانے اتنا تکلیف دینے کے باوجود یہ ڈٹے رہتے ہیں اپنے اللہ پر, اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. وہ ان کے دل کے اندر اسلام کی ایک بیج جو ہے ڈل چکی تھی. اسی بیچ چونکہ آپ بہت سخت تھے اور آپ اپنے قبیلوں میں عرب کے خطوں میں دیکھ رہے تھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو دشمن ہو رہے ہیں. یہ پریشانی ان کو تھی کہ عرب جو متحد تھے یہ کیسے آپس میں ایک دوسرے بھائی سے الگ ہو گیا, خاندان والے دوسرے خاندان والوں کو پریشان کر رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو پریشان کر. یہ تکلیف ان کو تھی. اسی تکلیف میں کہ آج اس قصے کو ہم یہی ختم کر دیں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہم ختم کر دیں گے. ننگی تلوار لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے آپ نکلے کہ راستے میں آپ کو ایک صحابی ملے اور پوچھا کہ اے عمر, اس غصے کی حالت میں ننگی تلوار لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس صحابی نے کہا کہ کیوں آپ بنو زہرہ اور بنو ہاشم سے آفت مول لینا چاہتے ہیں, کیا اس قتل کے بعد آپ کو لوگ چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اپنے دھرم کو چھوڑ کے بدھرمی ہو گئے ہو. تو اس صحابی نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک نئی بات نہ بتاؤں, تمہارے بہن اور بہنوئی بھی بدھرمی ہو چکے ہیں, ذرا ان کی خبر تو لو. اتنا سننا تھا کہ غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن بہنوئی کے گھر گئے. وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن کی تعلیمات دیتے تھے, وہ روز آتے تھے اور وہ تعلیم دیتے تھے. باہر آپ نے کچھ آوازیں سنی, اس کے بعد اندر جب نوک کیا اور دیکھا کہ حضرت عمر ہے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر والے حصے میں ان کے بہنوئی نے کہا کہ آپ چلی جائیں. اور بہنوئی اور بہن وہی تھے, اور کہا کہ کیا ہو رہا تھا گھر میں, کیا پڑھا جا رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں. تو کہا کہ تم لوگوں کیا بدھرمی ہو گئے ہو, اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ چکے ہو؟ ان کے بہنوئی نے کہا کہ اے عمر ذرا ایک بات بتائیے کہ اگر ستیہ دھرم یہی ہو اور آپ کا دھرم نہیں ہو تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا بولنا تھا کہ آپ اپنے بہنوئی پر لپک پڑے اور انہیں ایسا دبوچا کہ لگا کہ ان کی جان نکل جائے گی. اسی بیچ آپ کی بہن آتی ہے اور انہوں نے بھی اسی سوال کو کیا. اس کے بعد حضرت عمر اپنی بہن کو مارتے ہیں, ان کے سر سے خون نکل جاتا ہے, چہرے پر خون لگ جاتا ہے, اور کہا کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میں گواہی دیتی ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اب اتنا کہنا تھا کہ آپ پر اداسی چھا جاتی ہے اور آپ تھوڑا سوچنے لگتے ہیں, مایوسی چھا جاتی ہے. آپ کی بہن کے چہرے پہ جو خون تھا اس کو دیکھ کر کے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے. آپ اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ اچھا لاؤ وہ چیز جو تم پڑھ رہی. انہوں نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں, آپ پہلے پاک ہو جائیے. اس کتاب کو پاک لوگ چھوتے ہیں, تو آپ وہیں غسل کرتے ہیں. اس کے بعد اس کتاب جو قرآن کریم کی آیتیں تھی اس کو تلاوت کیا, آپ نے دیکھا. اس کے بعد کہا کہ ہاں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, میں ان سے ملوں گا. اتنے ہی میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے باہر نکلتے اور کہتے ہیں اے عمر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور ابو جہل کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں جو بہتر ہو اس سے اسلام میں داخل کر, اور آپ ان کو لے کر کے
पूछते हैं कि कहाँ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बताते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ हजरत हमजा भी थे और सहाबा इकराम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। नंगी तलवार लेकर के आप पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये तो उमर है, इरादा ठीक नहीं है, नंगी तलवार है। हजरत हमजा ने कहा खोल दो दरवाजे, अगर उनकी नीयत ठीक है तो ठीक, वरना अगर नीयत खराब है, कोई गलत नीयत से वो आ रहे हैं, तो उन्हीं की तलवार से उनका जो है सर काट कलम कर दिया जाए। उतने में आप दाखिल होते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप कलमा तौहीद का इकरार करते हैं और इतनी जोर से नारे तकबीर की गूंज होती है कि हरम के पास जो लोग बैठे हुए थे वो तमाम लोग खाने काबा में उस तकबीर को सुनते हैं। वहां से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब हक पर हैं तो हम लोग क्यों नहीं निकले और खुल करके काम करें। तो दो सफ मुसलमानों की बनी, एक सफ के सामने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सफ में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, और पीछे मुसलमानों की पूरी तादाद जो ईमान लाई थी सब पीछे पीछे खाना काबा तक जाते हैं और वहां तवाफ करते हैं, एलानिया तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने उस वक्त ये दो बड़ी अजीम लोगों को ईमान में दाखिल कराया और ये महज हजरत हमजा के ईमान लाने के 3 दिन के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ईमान लाते हैं। अभी आप पूरी तरह से मक्का वाले हजरत हमजा के ईमान को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे और इस सोच और फिक्र में थे कि ऐसा आदमी हमारे गिरोह से निकल के उनके गिरोह में चला गया, जब तक के 3 दिन के बाद हजरत उमर जैसा मजबूत आदमी इनकी गिरोह से निकल के अल्लाह के गिरोह में चला गया था, अल्लाह के दीन में चला गया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला गया था। ये 2 घटनाएं ऐसी हुई जो मुशरिकों के दिल पर पहाड़ बनकर टूटी और ईमान वालों के लिए यह मजबूती का सहारा बनी। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।